अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से कराची में अपने स्टूडियोज़ में लाइव पहुंच चुके हैं। लेकिन कराची वालों के लिए आज का दिन एक तरह से ट्रिकी दिन है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर वंडरिंग वेदर और नॉट टू गो टू वर्क। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि उनकी ऑफिस में HR ने ये डिसीजन लिया है कि ख़वातीन के लिए और वो अफराद जो मोटर बाइक से जाते हैं उनको वर्क फ्राम होम की फैसिलिटी दी गई है, बट एट द सेम टाइम उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपनी ऑनलाइन मीटिंग्स को उसी तरह लेके चलें, अपने लाइन मैनेजर से इन टच रहें। दिस इज़ पॉसिबली गोइंग टू बी अ डे जब कराची में एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा बारिश मुतवक्के है। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। आपने एहतियात से काम लेना है। बच्चे जो स्कूल गए हुए हैं वो भी, और ख़ास तौर पे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, दे हैव टू बी केयरफुल एज़ वेल। अच्छा, आज की डेट की बात करें तो ये अगर आपने सोशल मीडिया देखा हो तो काफ़ी अरसे से इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। एक तो साल के जो नंबर्स हैं वो टोटल करके बनते हैं 9, यानी 2025 की अगर बात की जाए तो 2 + 2 + 5 = 9, और आज की तारीख है 9 सितंबर, यानी महीना भी 9 का, दिन भी 9 का। टोटल में अगर देखते हैं तो ये बनता है 999, जो कि अपने आप में एक बड़ा पावरफुल नंबर समझा जाता है। 9 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, यानी वो अगर आप 1 से लेके 9 सिंगल डिजिट्स को देखते हैं तो 9 के बाद गिनती दोबारा से शुरू होती है, ना दोबारा से 10 आता है, 10 को आप टोटल करें तो 1 होता है। तो न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि 9 इज़ वेरी वेरी पावरफुल। तो जब 999 आता है, इसका मतलब है कोई फाइनल चैप्टर आपकी ज़िंदगी में आया। दैट मीन्स के all endings are not supposed to be painful. Endings are actually new beginnings, यानी एक चीज़ ने ख़त्म होना है, एक चीज़ का इख्तिताम होगा, तभी कोई नई चीज़ का आगाज़ आप कर पाएंगे। सो उस हवाले से लोगों ने कहा कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई ऐसा काम है जो आप काफ़ी अरसे से उससे जूझ रहे हैं, दैन मे बी द पावर्स विल बी विद यू। लेकिन कई लोगों ने इसके बारे में डेंजर कॉलिंग भी दी है। 9 जो है वो नंबर अग्रेशन का भी होता है। प्लैनेट्स में अगर देखा जाए तो ये मार्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, और तभी कहा जा रहा है कि ये साल यानी 2025 जिसका टोटल 9 बनता है, आप शुरुआत से देख लें दुनिया में जंगें हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुदरती आफात बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कभी प्लेन्स गिर रहे हैं तो एक्सीडेंट प्रोन आप हो रहे हैं। इसके अलावा सैलाबी सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है, ज़लज़ला आ रहा है, कहीं आतिश फ़िशा फट रहे हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ केओस हैपनिंग। तो क्या ये केओस अभी मज़ीद बढ़ेगा या आज इसका एक तरह से क्लोजर हो रहा है? लेट्स टेक अ लुक इनटू दैट, और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबकी बहुत ही फेवरेट डॉक्टर सायरा असवर, वी लविंगली कॉल हर सरीना, और आर्ट, न्यूमरोलॉजी और मुख्तलिफ अकल्ट एंड एसोटेरिक साइंसेस के थ्रू आपको बताती हैं कि आने वाले दिनों की वाइब्स क्या चल रही हैं, एनर्जी रीडिंग क्या है। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सायरा, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। Thank you so much for having me. सायरा जी, आज की तारीख के बारे में लोग बड़ी बातें कर रहे हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आपने मैनिफेस्टेशन करनी है तो आज के दिन का यूज़ करें, उसको विजुलाइज करें, आज के दिन मेडिटेट करें, आज के दिन कुछ अपने लिए नए रिजॉल्व्स, नए अहद करें। आज के दिन की एनर्जी क्या है, विच इज़ ऑल अबाउट 9, यानी 999 की डेट पे एनर्जी क्या बन रही है आज? बिल्कुल, आज की एनर्जी जैसे आपने अभी मेंशन किया, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, और ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये सितंबर के पूरे मंथ में रहेगी। 9 का नंबर जैसे आपने कहा कंप्लीशन का नंबर होता है। ये नंबर ऐसा होता है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को खुदाफिज कह देते हैं और बहुत सारी चीज़ों को आपको अपने ऊपर रीस्टार्ट करना पड़ता है। 9 नंबर के साथ आपको अपना साइकिल कंप्लीट करना होता है, जो चीज़ें छोड़नी है पीछे। दिस इज अ टाइम, परफेक्ट टाइम टू लेट गो बैड हैबिट्स, अपनी पुरानी आदतें, वो रिश्ते जो आपको तंग कर रहे हैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस, हर वो चीज़ें जो आपको अपनी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी से, अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट से रोकती हैं। दिस इज़ द टाइम टू लेट गो ऑफ इट ऑल एंड हैव अ रीस्टार्ट। अच्छा, ये जो हम कह रहे हैं कि अग्रेशन का नंबर है 9 और 999 भी है, आज कराची में भी एक दफ़ा फिर पेशेंट हुई है। पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब की जद में है, और सिर्फ हमारा ही मुल्क नहीं, अगर हम भारत की तरफ देखते हैं, दुनिया में जंगों की तरफ देखते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ केओस। तो क्या ये केओस सरीना जी कंप्लीट हो रहा है या अभी मजीद केओस चलेगा? अभी तो साइकिल शुरू हो रहा है। ओए होए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसका मतलब है। मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें खत्म होंगी। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है बार बार, वो ये कि किसी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की पासिंग अवे की खबर हो सकती है, जो बहुत दुनिया में एक किस्म का चेंज लाएगी। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स आर कंटिन्यूइंग। इनफैक्ट एक वाटर फ्लड जिसका पाकिस्तान में अभी तो हो ही रहा है,
لیکن اس کے علاوہ ایک اور سم ادر پارٹس آف دا ورلڈ واٹر کے ایشوز ابھی بھی ایکسپیکٹڈ آ رہے ہیں. سو بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں, آپ کی انرجیز بھی چینج ہونی چاہیے. وی آل نیڈ ٹو موو آن ٹو دا نیکسٹ لیول ان انرجی, ورنہ ہم پھر جو لوگ پریشان ہیں, ڈپریسڈ ہیں, اپنے آپ کو انہوں نے نیگیٹو حرکتوں میں ڈالا ہوا ہے, نیگیٹو عادتوں میں ڈالا ہوا ہے, وہ اسی انرجی میں پھنسے رہ جائیں گے اور نیکسٹ لیول پہ نہیں جا پائیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے. اچھا, اٹس ویری انٹرسٹنگ. میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ ایسٹرولوجیکل اسپیکٹس کی بات کی جا رہی تھی کہ سرٹن کنجنکشنز جو اس وقت بن رہے ہیں یورانس کے اور کیپریکارن میں خاص طور پہ, یہ لاسٹ ٹائم 16 سینچری میں بنے تھے. تو نو بڈی الائیو نوز کہ یہ کس قسم کا کیوس کاز کرتے ہیں, لیکن جو چیزیں فور کاسٹ کی جا رہی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بہت بڑا ڈیٹا بریچ ہو سکتا ہے, اے آئی اور بگ ٹیک کمپنیز کے حوالے سے کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے. اس کے علاوہ جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں, could be a big rebellion coming up. جیسے آپ نے خود کہا کہ کسی بڑی پرسنالٹی کی passing away, but that is going to challenge the present day regime. کیا آپ بھی یہ انرجیز ریڈ کر پا رہی ہیں سائرہ, ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ جی بالکل, مجھے بھی یہی لگتا ہے. جیسے آپ نے اے آئی کی بات کی, میرے پاس آ رہا تھا کہ سائنس سے ریلیٹڈ کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو رہا ہے, اور وہ چیز ضروری نہیں کہ بری ہو, بالکل انفیکٹ لائک آئی ایم سیئنگ کہ ہر چیز نیکسٹ اسٹیپ میں جا رہی ہے. اب آپ اپنی ڈائمینشن چینج کر رہے ہیں, اپنی اتنی ساری مینیفیسٹیشن اسٹارٹ ہو گئی ہیں لوگوں کی, بیکاز لوگ اپنی ٹائم لائنس چینج کرنے لگ گئے. یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے اندر یہ بھی ہو رہا ہے کہ سائنس کے اندر بہت بریک تھروز آ رہے ہیں. پاور شفٹنگ آل اوور دا ورلڈ, پاور شفٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ لوگوں کی جو ہم نے بات کی کہ بہت سارے پولیٹیکل سینیریوز چل رہے ہیں دنیا میں, ان کے اندر بھی بہت میجر چینجز آ رہے ہیں. یو ول سی دا چینجز, دنیا بدل رہی ہے, کمپلیٹلی بدل رہی ہے. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ فور کاسٹ ایک ایسٹرولوجر نے کی. انہوں نے کہا کہ جو رائزنگ سائنس, انہوں نے 3-4 رائزنگ سائنس کا نام لیا جو بہت زیادہ اس ٹرانزٹ کو, اس ٹرانزیشن کو فیل کریں گے, اور ان کی پریڈکشن کے مطابق اگلے 10 سے 15 سال تک بہت زیادہ ڈیورسز ہوں گی, یعنی رشتے اس جھٹکے کو سہ نہیں پائیں گے. کیا آپ بھی یہ دیکھ رہی ہیں؟ میں جو انہوں نے بھی پریڈکشن کیا, ایکچولی میں ان کے ساتھ اگری کروں گی, لیکن میں صرف ڈائیورسز کے پوائنٹس آف ویو سے نہیں اگری کروں گی. وہ تو ویسے ہی ہو رہی ہیں, وہ تو اس میں تو کوئی پرابلم چل رہی ہوتا ہے ایوری ویئر اٹس ہیپننگ. لیکن آئی وڈ سے کہ رشتوں میں بہت فرق آ رہا ہے. دس واز ون آف دا فرسٹ تھنگ جب میں ریڈنگس نکال رہی تھی اس کے لیے, کہ رشتے بدل رہے ہیں. بہت لوگ ڈس اپوائنٹ کریں گے, بہت کمٹمنٹس ٹوٹیں گی, اور رشتے صرف شادی شدہ کے نہیں, اپنے پرسنل رشتے بھی بدل رہے ہیں. جو لوگ آپ کی انرجی پہ نہیں ہوں گے, جو لوگ آپ کے لیول پہ نہیں ہوں گے, وہ پیچھے رہ جائیں گے. جنہوں نے آگے جانا ہے وہ آگے چلیں گے. اسپرچولی, اسپرچولی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے, ریلیجن اینڈ اسپرچوئل از ڈفرنٹ سم ٹائمس, لیکن آپ اپنی عادتیں وغیرہ سب ٹھیک کر لیں, بیکاز اگر آگے جانا ہے ان another dimension, in another place in energy, جہاں پہ آپ کی انرجی لیول ایک ڈفرینٹ لیول کا ہوگا. بہت کلیئر ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا لوگوں کے بیچ میں, جو پاس آن کر گئے ہیں اور جو پاس نہیں کر کے گئے. اچھا, ابنڈنس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ یعنی یہ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا آنے والا وقت فائنینشلی آسودگی کا سال ہوگا, آسانی کا وقت ہوگا, یا پھر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو فائنینشلی چیلنجڈ فیل کریں گے؟ امید تو یہی ہے کہ سب کے لیے بہت آسان ہو, لیکن پریکٹیکلی اوقات کے مطابق چیلنجز ہیں کافی. لیکن یہ چیلنجز اگین کچھ لوگوں کے لیے, سب کے لیے نہیں ہے. جو لوگ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے اور چیزیں اپنی ابھی سے ٹھیک کریں گے, ان کے لیے وہ چیلنجز نہیں ہیں. لیکن فائنینشلی یس, ویسے ہی ورلڈ اوور ریسیشن سب کو ہی پتا ہے کہ ہو رہا ہے. سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کے پاس پریکٹیکلی بھی ایسے ایفرٹس ہوں, 1 نہیں 2-3 چیزیں ہوں جن پہ آپ ریلائی کر سکیں. اور اگین just make sure کہ آپ جو بھی اپنے لیے کر رہے ہیں وہ spiritually صحیح ہے, and you will be fine. اچھا, 2 questions for you. Number 1 کہ 7 تاریخ کو ہم نے دیکھا کہ اس سال کا آخری لونر اکلپس تھا. We are literally between eclipses, تو لوگوں کی انرجیز اس وقت بہت فرٹرڈ, بہت بکھری ہوئی سی فیل ہو رہی ہیں. یہ جو لگ بھگ 5 گھنٹے کا اکلپس تھا, one of the longest that we have actually experienced in a long while, اس کے کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ If you could pull out a card for that. Of course, ویسے میں نے بیکاز ابھی یہ جو آپ نے بات کی انرجی لیولس بہت لو تھے, بالکل ایسا ہی تھا, انکلوڈنگ مائی سیلف. بستر سے اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا بیکاز آف how powerful this time was. اب بات یہ ہے کہ یہ ریڈ بلڈ مون تھا, رائٹ, جیسے آپ کہتی ہیں, اور ابھی اور ایکلپس بھی آ رہا ہے. اس کے اندر ایک چیز بہت اچھی ہو رہی ہے, وہ یہ کہ جو لوگوں کی وشز فلفلڈ ہونی ہے,
جن لوگوں کو جو ملنا ہے وہ فٹافٹ مل جائے گا, یعنی جو دعائیں ڈیلے ہو رہی ہیں آپ کی یا جو چیزیں نہیں آپ کو مل پا رہی تھی وہ مل جائیں گی. آن دی ادر ہینڈ ایک سائڈ کے لیے بہت اچھا, اور آن دی ادر ہینڈ بیماری پھیل رہی ہے. So that's also one of the things that I could relate from the moon situation was that اب blood moon میں ویسے ہی آپ کو پتا ہے کچھ کلچرز ہوتے ہیں جو بہت اس کو اچھا سمجھتے ہیں blood moon کو ایکچولی افریقہ والی سائڈ پہ, اور کچھ کلچرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ تو خون کی نشانی ہے, وار ہوگی, بلڈ ہوگا, لیکن بیماری پھیلتے ہوئے نظر آ رہی ہے. that's also a possibility. On the other hand کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں بہت قبول ہو رہی ہیں, تو the next phase is very good. اوکے اینڈ دین یو نو بیکاز آج کی بارش کو لے کر کراچی والے اور پورے ملک میں یقیناً اس وقت بڑی ٹینشن ہے. سائرہ جی واٹ از یور فورکاسٹ, بیکاز اٹس ارلی ان دا مارننگ, مڈ ڈے میں بارش ایکسپیکٹڈ ہے کراچی میں, اور اگلے 2 دن تک, بیکاز یہ بہت زیادہ مشکلوں میں اضافہ کر سکتی ہے. اس وقت جو سیلابی ریلا ہے وہ پنجاب سے ہوتا ہوا سندھ کے راستے اب اس نے سمندر میں گرنا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ اسپیل بارشوں کا سندھ کے لیے, پاکستان کے لیے, بالخصوص کراچی کے لیے مشکلیں لے کے آئے گا. سو آپ کی فورکاسٹ کیا کہتی ہیں, if you could pull out cards for Karachi today? تو میں ویدر چینل میں بھی کام کروں گی اب اس کے بعد, بٹ فار ناؤ یہ جو آپ نے بات کی ڈیلیز کے ساتھ مشکلات نظر آ رہی ہیں, تو یہ جو بھی سسٹم پانی کا چلنا ہے تھوڑا سا مشکل ہوگا. اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر سپورٹ سسٹم نہیں نظر آ رہا ہے. آگے بھی جو ہے لوگوں کو کافی ایشوز اور پرابلمس نظر آ رہے ہیں, اسٹیبل ہی رہ رہے ہیں. So I'm thinking for the next 4 weeks. Can it be a repeat of 19th August جس پہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں urban flooding ہوئی, بہت سارے لوگ پھنس گئے تھے, کیا اس طرح کی سچویشن ہو سکتی ہے؟ میں اس پہ چیز کو ریکنفرم کرتی ہوں آپ کے لیے, کیونکہ مجھے مشکلات تو نظر آئی ہیں سپٹمبر میں اینڈ 4 ویکس کے لیے. یہ جو آپ نے بات کی ری فلڈنگ کی, ہاں یہ پاسبلٹی ہے, لیکن یہاں پہ somehow it seems کہ یہ اوائڈیبل ہے. So I don't know کس طرح available ہوگا because it's probably too late yet, مگر new starts کی possibility ہے اس چیز کی. جی, so be prepared. دیر از آلسو پریپیئرڈنیس. مجھے لگتا ہے کہ پچھلی دفعہ سے زیادہ اس دفعہ لوگوں نے احتیاط سے بھی کام لیا ہے, انتظامیہ بھی فل حرکت میں آئی ہوئی ہے. سو وی ہوپ دیٹ دا ڈیز دیٹ کم فارورڈ آر گوئنگ ٹو بی بینیفیشیل فار آل. بہت بہت شکریہ سائرہ جی. پاورفل انرجیز انڈر پلے, اور یقیناً ہم دیکھیں گے کہ نہ صرف آج بلکہ آنے والے کئی دنوں تک پورا سپٹمبر. اٹس ویری انٹرسٹنگ, میں کیونکہ کراس کلچرلی اس کو دیکھتی ہوں, تو آپ دنیا کے ہر ریلیجن اور ہر کمیونٹی کی طرف دیکھیں, ان کے لیے یہ دن بڑے اہم ہے. جس طرح کہ ہمارے لیے ربیع الاول کا مہینہ اور خاص طور پہ جشن آمد رسول منائی گئی, عید میلاد النبی کے لیے, so it was very very powerful spiritually for a lot of us. پھر لائک وائز اگر میں دنیا کے کسی بھی کلچر کی طرف دیکھ رہی ہوں تو وہاں پہ بھی یہ دن کسی نہ کسی طرح ان کے اسپرچول کیلنڈر میں بڑے آئیڈینٹیفائڈ ہیں. سو لیٹس ہوپ دیٹ دیز ڈیز are going to be beneficial for all. لیتے ایک چھوٹا سا بریک, we'll be right back.